اردو مضمون عالمی امن۔ عالمی امن ہمارا زمانہ سائنس اور ایٹمی ترقی کا زمانہ ہے۔ ایٹم بم کی بے پناہ قوت آج ہمارے اشاروں پر کسی غلام کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ طاقت ہم امن اور انسانیت کی ترقی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جنگ کے لیے بھی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم کی طاقت کو جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ ایٹم بم کی صرف 2 دھماکوں نے لاکھوں انسانوں کو فنا کر دیا تھا۔ سینکڑوں میل تک پودے، انسان اور حیوان خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے تھے اور لاکھوں انسان ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گئے تھے۔ لیکن موجودہ ہائیڈروجن بم ان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تباہ کن ہے۔ دنیا کی طاقتوں کے پاس ایسے بموں کے ذخیرے موجود ہیں۔ اگر کسی جنگ میں ان میں چند بم بھی استعمال کیے گئے تو تمام دنیا تباہ اور برباد ہو سکتی ہے۔ موجودہ سیاسی حالات میں کسی بھی وقت تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے اور ہماری لاکھوں برس پرانی تہذیب اور تمدن زندگی کے آثار کو مٹا سکتی ہے۔ پریزیڈنٹ کمیٹی نے جنگ کے اسی خطرے کے متعلق کہا تھا کہ یا تو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنگ کے امکانات کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ جنگ انسان کو ختم کر دے گی۔ اگر کچھ لوگ ایٹمی جنگ میں ہلاک ہونے سے بچ بھی گئے تو ان کی زندگی مردوں سے بدتر ہوگی، کیونکہ ایٹم کی تباہی کسی ملک یا قوم یا براعظم تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ہر انسان اور جاندار اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ جتنی ایٹمی اسلحہ کی تیاریاں بڑھ رہی ہیں، اتنا ہی ایٹمی جنگ کا خطرہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وقت جنگ کا خوف ہمارے سروں پر سوار ہے۔ پتہ نہیں کب دنیا کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے اور انسان کا چاند پر بسنے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے۔ یہ بات نہیں کہ جنگی طاقتوں کو ایٹمی جنگ کے نقصان کا اندازہ نہیں۔ سب ہی جانتے ہیں کہ ایٹمی جنگ میں ہارنے اور جیتنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ ایٹمی جنگ کا نتیجہ دیکھنے کے لیے مشکل سے ہی کوئی انسان بچے گا۔ اس لیے شاید ہی کوئی ملک ایٹمی جنگ کرنے میں پہل کرنے کی ہمت کرے۔ لیکن جنگ میں ہر چیز ممکن ہے۔ انسان بعض حالات میں دیوانگی کے فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ کیا پتہ جھوٹی عزت اور شان پر آنچ آتے دیکھ کر کوئی سرفرا ملک ہائیڈروجن بم کا استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ جتنا آج ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس خطرے کو جنگی تیاریوں سے نہیں بلکہ ان کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے۔ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے ابھی تک جو کوششیں ہوئی ہیں، ان میں سے بیشتر اس وجہ سے ناکام ہوئی ہیں کہ ایک ملک کو دوسرے پر اعتبار نہیں، یا ان کے اندر نفرت کی جڑیں اتنی گہری پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ باہمی دوستی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے امن کے لیے جو مجلس بلائی تھی وہ بالکل بیکار ثابت ہوئی۔ UN کی کوششیں لیگ آف نیشنز کے مقابلے میں زیادہ پر اثر تھیں، لیکن ابھی تک UNO بھی امن کے لیے کوئی یقینی اور قطعی حل پیش نہیں کر سکی۔ دنیا آج بھی 2 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، روسی بلاک اور امریکی بلاک۔ جب تک دنیا کے تمام ممالک کے اندر ایکتا کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک دنیا جنگ کے خطرے میں مبتلا رہے گی۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کسی ایسی عالمی طاقت کی ضرورت ہے جو UNO سے بھی زیادہ طاقتور ہو، جو جنگی اسلحہ رکھنے کے لیے مکمل پابندی کرا سکے، کیونکہ جنگی اسلحہ کی تیاریاں جب تک جاری رہیں گی، جنگ کا خطرہ بھی منڈلاتا رہے گا۔ ایٹمی دھماکوں پر پابندی کی بھی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں ملکی اور نسلی تعصب ختم ہو جائے اور ایک عالمی حکومت بن جائے۔ جنگ کا خطرہ مکمل طریقے سے صرف اسی وقت ٹل سکتا ہے جب دنیا میں عالمی حکومت کا قیام ہو جائے۔ دیکھیں، شاید یہ خواب کبھی حقیقت بن جائے۔